الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومحبوبنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي الأولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين. قصیدہ خدا شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرام مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، يا سيدي يا سيدي يا نعرہ تکبیر، حق جاري نعرہ غوثیہ، يا واسع أعظم دستگیر. علی وقار دوسرے بزرگ میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس وقت ساتھ نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر ایک مرتبہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچائے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بڑھتی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوستوں بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی حالات زندگی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے ذکر کو سرنامہ کلام صرف اس بنیاد پہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اس دنیا سے رخصت ہو کر خالق حقیقی سے جائیں. جناب عالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا اپنا نام خدیجہ تھا، آپ کا لقب کبریٰ تھا، اور کبریٰ کے معنی سب سے بڑی عورت، سب سے بڑی یعنی سب سے نیک عورت. جناب عالی زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ کو کبریٰ کے لقب سے جانا جاتا تھا، اور آپ کو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا. آپ کی کنیت ام القاسم ہے، آپ کے شہزادے کے نام حضرت قاسم کے نام، آپ کی کنیت ام القاسم سلام اللہ تعالی علیہا. جناب عالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عقد نکاح میں آئی، سرکار کے عقد نکاح سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی شادی تھی. آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، جناب عالی اس سے آپ کی اولاد ہوئی. جب شوہر کا انتقال ہوا پھر دوسری جگہ آپ کی شادی کی گئی. جناب عالی
دوسرے شوہر سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک شہزادی عطا فرمائی، اس شہزادی کا بھی انتقال ہوا، آپ کے دوسرے خاوند کا بھی، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہوا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو آپ فرماتی ہیں میرا دل ٹوٹ گیا اور بس ایک ہی تمنا تھی کہ بس اب تجارت کروں اور تجارت میں اپنا نام بناؤں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے پھر ایسی تجارت کی کہ جناب عالی ایک قصبے، ایک جناب عالی وادی، ایک گاؤں، ایک شہر میں آپ کی تجارت کا ڈنکا نہیں بجتا، بلکہ جناب عالی دیگر ممالک سے آپ تجارت کیا کرتی۔ بہت سارے ممالک آپ کو جناب عالی تجارت کی وجہ سے جانا جایا کرتے۔ جناب عالی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ، کچھ لڑکیوں کے ساتھ آپ فرماتی ہیں کہ میں بیت اللہ کی سرزمین پر داخل ہوئی۔ اسے علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں کچھ عورتوں، کچھ لڑکیوں کے ساتھ سین کعبہ کی سرزمین پر، بیت اللہ کی سرزمین پر داخل ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں ایک یہودی نے ہمیں پرکھا، ایک یہودی نے اپنے علم کے مطابق جو کتب سماویہ کا علم رکھتا تھا، اس علم کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ ہم لڑکیوں کو پرکھا اور ہم لڑکیوں کو پرکھ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں تم میں سے اس لڑکی کو سلام دیتا ہوں جو نبی آخر الزمان کی زوجہ ہوگی، جو اس نبی مختار کی زوجہ ہوگی، جو آئیں گے تو سر سے بعد لیکن سب نبیوں کے سردار بن کے آئیں گے، رب کے محبوب بن کے آئیں گے۔ میں اس عورت، اس لڑکی کو ابھی سے سلام پیش کرتا ہوں، اور اے لڑکیوں سنو، نہ صرف میں سلام پیش کرتا ہوں بلکہ احمد مصطفیٰ کی جو تم میں سے زوجہ بنے گی قیامت تک دنیا انہیں سلام پیش کرتی رہے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی، حالانکہ پہلے دل ٹوٹا، دو نکاح ہوئے، دونوں کا انتقال ہوا، دل ٹوٹا، تجارت کی غرض سے آگے بڑھی، لیکن جب بشارت سنی کہ نبی مختار کسی کے عقد میں آئیں گے اور عقد میں آنے والے جو ہوں گے وہ یہی لڑکیاں ہیں، انہی میں سے کسی کے عقد میں نبی مختار، نبی آخر الزمان آئیں گے، آپ فرماتی ہیں دل اچھلنے لگا، جستجو بڑھنے لگی کہ کاش یہ حیثیت مجھے ملے، کہ کاش یہ مقام، یہ مرتبہ خدیجہ مجھے ملے کہ نبی آخر الزمان میرے عقد میں آئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کرنا میں نے شروع کی۔ جناب عالی آپ فرماتی ہیں کہ پھر رب کی طرف سے مجھے بشارت ملتی ہے۔ کیسی بشارت ملتی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں سو رہی ہوں، خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے صحن میں ایک آفتاب اترتا ہے، ایک آفتاب میرے صحن میں نمودار ہوتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ جو خواب میں آفتاب میرے صحن میں آ اترا، اس آفتاب کی روشنی اتنی تھی کہ نہ صرف اس روشنی نے میرے صحن یا میرے مکان کو گھیرا بلکہ اس آفتاب کی روشنی نے، آپ فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کے کائنات کو، عالمین کو گھیر دیا، مکہ کی وادیوں کو اس روشنی نے گھیر دیا۔ آپ فرماتی ہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کتب سماویہ کے عالم اور حافظ کے پاس گئی، خواب بتایا، پریشان تھی۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے میری چچا زاد بہن پریشان نہ ہو، یہ خواب پریشانی کے
کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس خواب کی تعبیر بتا رہی ہے کہ تجھے ایک مقام ملنے والا ہے، تجھے ایک مرتبہ ملنے والا ہے، ایک مقام سے تو نوازی جائے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میں نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا اس مقام کے بارے میں ذرا بتاؤں تو صحیح، تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ بات ایسی ہے کہ تیرے عقد میں نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا میں اے ورقہ بن نوفل بتاؤ تو صحیح نبی آخر الزمان کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ کہا کہ مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اچھا مکہ کے رہنے والے ہوں گے، ورقہ بن نوفل پھر بتاؤ تو صحیح کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، بنی ہاشم کا شہزادہ بن کے آئے گا۔ میں نے پوچھا نام کیا ہوگا؟ کہا کائنات محمد کے نام سے جانتی ہوگی، اور زمانہ بھر اسے آسمان پر بھی اسے احمد مجتبی کے نام سے جانا جاتا ہوگا۔ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ وہ سلام مجھے زمانہ بھر کرے گا، زمانہ بھر کائنات جسے سلام کرے گا خدیجہ وہ تو ہی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو جناب عالی ایماندار انسان کی ضرورت ہوئی جو خدیجہ الکبریٰ کے قافلے تجارتی لے جائے اور سامان بھیج کے آئے۔ سرکار علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب آپ جناب عالی سرکار کے پاس آئے اور عرض کی اے میرے بھتیجے ابھی آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، ابھی آپ جوان ہو چکے ہیں، کائنات تو آپ کو صادق اور امین کے نام سے تو جانتی تھی لیکن یہ کائنات نہیں جانتی تھی کہ زمانہ جن کے قدمین شریفین کا صدقہ کھا رہا ہے وہ سرکار علیہ السلام ہے۔ جناب عالی حضرت ابو طالب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے پاس آئے، میرا بھتیجا ہے، کائنات صادق اور امین کے نام سے جانتی ہے، انہیں قافلہ دو تاکہ تمہارا قافلہ لے کر جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار علیہ السلام کے لیے تجارتی قافلہ بنایا۔ یہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جانا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا ایک خاص غلام تھا جسے میسرہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کو بلوایا، میسرہ کو بلوا کر فرمایا اے میسرہ میرا حکم ہے، میں تیری آقا و مولا ہوں، میسرہ میرا حکم ہے کہ سرکار جو قافلہ لے کر جا رہے ہیں سرکار جو چاہیں جیسے چاہیں جس وقت چاہیں وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو تجارتی قافلہ تو لوگوں کے ساتھ لے کر جاتا ہے، تو تجارت میں لوگوں کی باتوں میں بولتا ہے، لیکن سرکار جو چاہیں جیسا چاہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو نے سرکار کے عمل دخل، تو نے سرکار کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ ہاں اے میسرہ تو نے سرکار کو تنکنا ہے، سرکار چلتے کیسے ہیں، سرکار بیٹھتے کیسے ہیں، سرکار دیکھتے کیسے ہیں، سرکار گفتگو کیسے کرتے ہیں، سرکار کھانا تناول کیسے فرماتے ہیں، سرکار تجارت کیسے کرتے ہیں۔ میں صرف اس غرض سے سرکار کے ساتھ جانا ہے۔ قافلہ رواں ہوا ملک شام کی جانب، یہ قافلہ چلا۔ جناب عالی راستے میں نصرانیوں کا ایک عبادت خانہ آیا، آسان کر دیا جائے، عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ آیا۔ عیسائیوں کے عبادت خانے کے اندر کتب سماویہ کا عالم اور حافظ جو جناب عالی سب کچھ جانتا تھا کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے کائنات میں، اس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ کے علم کے مطابق اس رات سے آج نبی آخر الزمان نے گزرنا ہے۔ جناب عالی نستورہ عبادت خانے میں کھڑے ہو کر تلک رہا ہے، دیکھ رہا ہے نبی آخر الزمان اس راہ پر
सब जलवाए आफरोज होंगे। जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस राह पर जब जलवाए आफरोज हुए, एक मकाम आया, सरकार ने मैसरा से फरमाया मैसरा काफिले को रुकवा दिया जाए, हम इस मकाम पर क़याम करेंगे। जनाब आली मैसरा कहता है, खदीजतुल कुबरा का गुलाम कहता है, मैंने देखा सरकार ने जिस दरख्त मुबारक से टेक लगाया, जिस दरख्त से टेक लगाया वो दरख्त जो था वो दरख्त जल चुका था, पत्ते जल चुके थे। मैसरा कहता है सरकार ने जब अपने शानो मुबारक को उस दरख्त के साथ लगाया, वो दरख्त हरा भरा होता चला गया, टहनियां लगती चली गई, पत्ते लगते चले गए। मैसरा ने ये देखा नस्तूरा सरकार को जनाब आली तनक रहा है, इबादत खाने से दौड़ता हुआ आया, मैसरा से पूछा मैसरा बता तो सही किसे साथ लाया है, ये आने वाली हस्ती कौन है? मैसरा ने बताया कायनात सादिक और अमीन के नाम से जानती है, ये हजरत अबू तालिब का भतीजा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों के सरदार, हमारे आका मौला खाने काबा के मुतवल्ली और इमाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, कायनात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानती है। जनाब आली मैसरा आया, नस्तूरा आया और आते साथ जनाब आली सरकार से अर्ज करता है, ऐ सोने चेहरे वाले, ऐ सोने मुखड़े वाले, अगर आप इजाजत दें तो आपकी शान मुबारक के दरमियान में कुछ देखना चाहता हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी। जनाब आली नस्तूरा ने सरकार की चद्दर मुबारक को जब हटाया, सरकार के दोनों शानों मुबारक के दरमियान मोहरे नबूवत चमक रहा था। जनाब आली नस्तूरा ने जब उस मोहरे नबूवत को देखा, नस्तूरा मोहरे नबूवत को चूमता रह गया, चूम चूम कर रोता है। सरकार की जबी अक़दस पर आकर भोसा देता है और अर्ज करता है, अशहदु अन्नका या रसूल अल्लाह, आमनतु बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लाता हूँ, या रसूल अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती आप पर ईमान लाता है। जनाब आली मैसरा कहता है, मुल्क शाम की जब मंडी में हम आए, काफिले मौजूद है, बड़े बड़े नामे गिरामी ताजिर आए हुए हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहली बार तिजारत करते हुए पाया, पूछने लगे कौन है, कहां से आया है, किसने भेजा है? मैसरा जनाब आली सब कुछ बताए। जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तिजारती माल खरीदने के लिए मुशरिकीन मक्का आए और मुशरिकीन मक्का आकर जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं कि आप लात की कसम उठाएं, आप मनात की कसम उठाएं, आप उज़्ज़ा की कसम उठाएं, इन बुतों की अगर आप कसम उठाएंगे तो हम आपका सारा माल खरीद लेंगे। सरकार ने फरमाया, हाँ अगर मैं कसम उठाऊंगा तो वहदहू ला शरीक की कसम उठाऊंगा, उसके अलावा मैं किसी की भी कसम को नहीं उठाऊंगा। जनाब आली देखते ही देखते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तिजारती काफिला जो माल लेकर आया, सब कुछ जनाब आली खत्म हो गया। हर कोई हैरान और परेशान है कि आज आए और सबसे पहले बाजी ले जा चुके हैं। जनाब आली अरब वालों का रस्म और रिवाज था, रीत थी कि जब तिजारती काफिला बेचते और वो जब तिजारत करके वापस आता तो पहले बता दिया जाता कि तिजारती काफिला तिजारत करके रास्ते में आ रहा है, वापसी के सफर पर है। जनाब आली जिसने तिजारती काफिला भेजा होता, जनाब आली वो सरदार अपने तिजारती काफिले को खुशामदीद कहता, इस्तकबाल करने के लिए खड़ा होता। हजरत खदीजतुल कुबरा
سلام اللہ تعالی علیہ سرکار کے استقبال کے لیے مکہ میں موجود ہیں، سرکار کو خوشامدید کہنے کے لیے مکہ میں موجود ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں جب سرکار میری آنکھوں کے سامنے آئے میں نے کیا دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ سرکار کے اوپر سایہ فگن ہیں، جس جانب سرکار جا رہے ہیں پرندے اسی جانب جا رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں دل کہنے لگا یہی نبی آخر الزمان ہے۔ جناب عالی میسرہ کو خدیجہ الکبریٰ نے بلایا، بتا میسرہ کیا دیکھا؟ جناب عالی میسرہ کہتا ہے مستورہ کو آپ جانتی ہیں، کتب سماویہ کا عالم اور حافظ جو نصرانیوں کا رہنما تھا وہ سرکار پر ایمان لا چکا ہے۔ مستورہ کہتا ہے یہ نبی آخر زمان ہے، اور کیا آپ کو بتاؤں ان کی ہر ادا ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اے ہماری آقا مولا، ہم سواریاں لے کر جاتے ہیں، سواریوں کو ہم ہنکاتے ہیں، سواریوں کو ہم مارتے ہیں، جس جانب لگام کھینچے سواری اس جانب جاتی ہے۔ اے خدیجہ الکبریٰ، نہ آج سواریوں کی لگام پکڑنے کی ضرورت پڑی، نہ آج سواریوں کو ہنکانے کی ضرورت پڑی، نہ آج سواریوں کو مارنے کی ضرورت پڑی، بس سرکار اشارہ کرتے سواری خود چلتی چلی جاتی۔ کہا اے خدیجہ الکبریٰ بڑا کہا گیا، لات منات اور عزا کی قسم اٹھاؤ۔ سرکار نے فرمایا میں وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں دل میں خیال پیدا ہو گیا یہی نبی مختار ہیں۔ آپ نے اپنی سہیلی سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ جناب عالی پیغام نکاح بھیجا۔ سرکار نے وقت مانگا، وقت مانگ کر حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام کا نکاح خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ ہوا۔ حق مہر میں 12 اوکھیے سونا یا 20 اونٹ رکھے گئے۔ ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا۔ سرکار علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے جناب عالی خطبہ دیا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سرکار کے ہر غم میں شریک رہی۔ جناب عالی ہر دکھ ہر درد میں سرکار کی شریک حیات خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا بنی رہی۔ جناب عالی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا تو وہ ہیں، ہم سلام اللہ تعالی علیہا خدیجہ الکبریٰ کو ایسے ہی نہیں کہتے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی نقل کیا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس خدیجہ الکبریٰ میرے لیے پہاڑوں میں کھانا لے کر آیا کرتی۔ جب مجھ پر وہی نازل ہوتی خدیجہ الکبریٰ پہاڑوں میں اپنے پاؤں کو زخمی کر کر میرے لیے کھانا لایا کرتی۔ ایک دن مشکات شریف کی بخاری شریف کی حدیث ہے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سرکار کے لیے کھانا لے کر غار میں جا رہی ہے۔ جناب عالی جبریل امین بیت المعمور کا خطیب سدرۃ المنتہا تک جس کی رسائی ہے سرکار کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کیا جبریل نہیں جانتا تھا؟ جبریل نے استفسار کے طور پر پوچھا یا رسول اللہ آنے والی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل یہ خدیجہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو رب کا فرمان سنا دیجئے۔ رب خدیجہ پر سلام فرماتا ہے۔ جناب عالی رب خدیجہ الکبریٰ پر سلام فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ رب کے سلام کے ساتھ ساتھ مجھ جبریل امین کا سلام بھی خدیجہ الکبریٰ کو پیش کیجئے گا۔ یا رسول اللہ ان سلاموں کے ساتھ رب کا فرمان بھی خدیجہ الکبریٰ کو سنائیے گا۔ رب فرماتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے جنت میں میں نے ایسا محل
دل بنایا ہے جس میں نہ شور ہے، نہ شور و غل ہے، نہ ہی کوئی دکھ ہے، نہ ہی کوئی تکلیف ہے۔ وہ جو خدیجۃ الکبریٰ کا محل ہے اس میں سکون اور اطمینان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو ملا۔ جناب عالی آپ 10 رمضان المبارک کو اس فانی دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ جناب عالی جب آپ کا وصال ہوا اس وقت نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ کو جناب عالی ایک پہاڑ کے آنگن میں دفن کر دیا گیا، جس پہاڑ کے آنگن میں آپ کو، جس پہاڑ کی آغوش میں آپ کو رکھا گیا۔ پھر اس جگہ کو اتنا بڑا مقام ملا کہ جنت المعلا کے نام سے آج اس مقام کو جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو خدیجۃ الکبریٰ کی غلامی نصیب فرمائے،